قرآن کہتا ہے کہ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، تو آخر کیسے کعبہ میں کسی نے مورتی رکھ دی؟ اور وہ انسان کون تھا جس نے سب سے پہلے بت پرستی کی اور مکہ میں بت لے کر آیا؟ ہیلو، السلام علیکم، میں سیلف عاشق انوجیا اینڈ یو آر واچنگ انڈین ریئیکشن آن۔ تو آج میں انہی سوالوں کا جواب دیکھنے والی ہوں کہ عرب میں کیسے بت پرستی کی گئی، مورتی پوجا کی گئی، اور وہ دو لورز کون تھے جس کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، اور زمزم کا پانی آخر غائب کیسے ہوا؟ کیا اس کے پیچھے اللہ کی مرضی تھی؟ سو آئیے ساتھ مل کر اس کا جواب دیکھیں۔ سو وداؤٹ فردر ڈیلے لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو۔ یہ بات ہے محمد۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ لبیک اللہم لبیک۔ سنا ہے آپ کالے گھر کے چکر لگاتے ہیں، سیدھے اللہ سے مانگتے ہیں۔ وہ کالا گھر نہیں بلکہ کعبہ ہے، اور مانگنا تو سیدھے اللہ سے ہی چاہیے نا۔ ہر بار جب سیرت النبی کی کتابوں کے پنے پلٹتا ہوں نا تو کچھ سوال میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ مکہ ایک ایسی سنسان وادی تھی جسے اللہ نے اپنے رحم سے بسایا۔ ہم کعبہ کے محافظ ہیں، کسی میں ہمت نہیں کہ ہماری برابری کر سکے۔ مکہ کی سنسان وادی میں وہ دو لورز کون تھے جو کعبہ کے اندر گئے انسان بن کر، لیکن باہر نکلے پتھر بن کر۔ دیکھو انہیں، اللہ نے سچ مچ انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ ہاں، ان لوگوں نے حد کر رکھی۔ مکہ والوں کا ایسا کون سا گناہ تھا جس نے زمزم کے پانی کو مکہ سے کئی 100 سالوں کے لیے غائب کر دیا؟ زمزم کے پانی کے بغیر یہاں رہنا مشکل ہوگا۔ میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ آج میں مکتوب احمد اور میں رمشا سلطان آپ کے سامنے کھولیں گے سیرت النبی کے وہ نایاب پنے جو اس دنیا کی غفلت میں ہمارے ہاتھ سے چھوٹ گئے۔ السلام علیکم، یہ ہماری سیرت النبی سیریز کا 3rd ایپیسوڈ ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ عربز کون تھے، وہ کہاں سے آئے تھے، اور کیسے اسماعیل علیہ السلام عرب نہیں تھے، اور کس طرح اللہ نے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے عربیہ کے ویران کینوس پر توحید کا رنگ بھر دیا، کیسے ایک لمبے وقت تک حضرت ابراہیم علیہ السلام بے اولاد رہے، اور کیسے ہم مسلمان اصل میں ابراہیم علیہ السلام کی دعا کا نتیجہ ہیں۔ ہم ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہیں، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ۔ آج کے اس 3rd ایپیسوڈ میں میں اور آپ مل کر مکہ کا ہزاروں سال پرانا سفر طے کریں گے، جس میں ہم دیکھیں گے کہ کیسے مکہ کی لیڈرشپ ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے ہاتھ سے نکل گئی۔ اس کے علاوہ ہم ان دو عاشقوں کا حال دیکھیں گے جنہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے گھر بیت اللہ کو ناپاک کرنے کی کوشش کی، اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ کس طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مکہ سے زمزم کے پانی کو غائب کر دیا، اور کئی 100 سالوں تک مکہ پیاسا رہا۔ وادی مکہ کی ریت میں ایک نیا سفر لکھا جا رہا تھا۔ کعبہ بن کر تیار ہو چکا تھا، لوگ ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے تھے۔ وہ ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کے بتائے طریقے سے اللہ کے گھر کا طواف کرتے، لبیک اللہم لبیک۔ پر ابھی بھی اس پورے علاقے میں جرہم قبیلے کے لوگ ہی رہا کرتے تھے۔ تقریباً 175 سال کی عمر میں ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، اور تم کو قیامت کے دن تمہارے اعمال کا اتنے دن ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اسماعیل علیہ السلام نے کعبہ کی ذمہ داری سنبھالی، اور وہیں جرہم قبیلے کی ایک خاتون سے ان کا نکاح ہو گیا تھا۔ لوگ اسماعیل علیہ السلام کی باتیں سنتے، اللہ کی توحید پر رہتے، ان کے طریقے سے اپنے قبیلے کو چلاتے، اور گزرتے وقت کے ساتھ اللہ رب العزت نے اسماعیل علیہ السلام کو 12 بیٹوں سے نوازا۔ ان کے بڑے بیٹے کا نام نابت تھا، یا پھر کچھ کتابوں میں مینشن ہے نبیوت تھا، اور جب 137 سال کی عمر میں یعنی 137 ایئرز کی ایج میں اسماعیل علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہوئے، تب ان کے بڑے بیٹے نابت نے کعبہ کی ذمہ داری کو سنبھال لیا۔ نابت کے بعد ان کے چھوٹے بھائی قیدار نے
اس ذمہ اچھا داری یہ کو پروسیس چلتی اللہ کا رہی شکر ایک ہے جنریشن سے کہ دوسری قیدار کو کعبہ کا جنریشن. محافظ چنا گیا ہے. نبی کے بیٹے کعبہ نہیں سنبھالیں گے تو کون سنبھالے گا؟ لیکن اب یہاں ایک ٹرننگ پوائنٹ آتا ہے. اب دیکھیے کیونکہ اسماعیل علیہ السلام کے بچے تعداد میں وہ جرہم قبیلے سے بہت زیادہ کم تھے، تو طریقہ تو یہ ہونا چاہیے تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کے بچوں کی لینیج کے پاس یہ طاقت جاتی، کعبہ کی سرداری جاتی. لیکن ہوا یوں کہ قیدار کے بعد جب تیسری بار ذمہ داری دی گئی تو وہ ذمہ داری ان کے نانا کے پاس چلی گئی، یعنی جرہم قبیلے کے پاس چلی گئی. ان کے بعد ان کے نانا مزاز بن عمرو جرہمی نے زمام کار اپنے ہاتھ میں لے لی اور اس طرح مکہ کی سربراہی بنو جرہم کی طرف منتقل ہو گئی اور ایک عرصے تک انہی کے ہاتھ میں رہی. لیکن ابھی بھی کعبہ کا جو سارا توحید کا سسٹم تھا، لوگوں کو دین سکھانا، کس طرح سے طواف کرتے ہیں، کس طرح سے ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کس طرح سے صفا اور مروہ کے ساتھ چکر لگائے جاتے ہیں، کہاں کنکریاں ماری جاتی ہیں شیطان کو، وہ پورا حج کا طریقہ اسماعیل علیہ السلام کی اولادیں ہی بتاتی تھیں، ان کی نسلیں ہی صرف بتاتی دین کی باتیں لیکن اسماعیل علیہ کعبہ سے السلام کی ریلیٹڈ اولادیں جتنے بھی بتاتی فائنینشیل ڈیسیزن تھے، یعنی اوکے. کعبہ میں پیسہ کہاں سے آئے گا، کہاں سے نہیں آئے گا، کعبہ میں کس طرح کے انتظامات ہوں گے، وہ سارے کے سارے فائنینشیل فیصلے جرہم قبیلہ اور ان کا ایک اور کزن قبیلہ تھا قاتورہ، یہ دونوں مل کر کیا کرتے. آپ کو نہیں لگتا کعبہ کی مالی ذمہ داریوں پر جتنے فائنینس کے جو کام تھے وہ جرہم قبیلہ اور ان کا ایک اور قبیلہ تھا قاتورہ قبیلہ، یہ دونوں مل کر سنبھالتے تھے؟ پیغمبر اسماعیل کی نسل کا بھی اختیار ہونا چاہیے. دیکھو شازیہ، سب کی مرضی یہی ہے کہ وہ اللہ والے لوگ ہیں، ان پر بوجھ ڈالنا ٹھیک نہیں. صحیح اس بات کے ہے. علاوہ میں نے سنا ہے قاتورہ قبیلے والے بھی یہاں بسنے آنے والے ہیں. ہاں سنا تو میں نے بھی ہے اور ٹھیک بھی ہے. قاتورہ ہمارے اپنے ہیں، جرہم قبیلے کی طاقت ہی بڑھے گی ان کے آنے سے. تو ہوا یوں کہ جرہم قبیلہ زمزم کے پانی کے پاس آ کر بس گیا، تو انہوں نے اپنے رشتہ داروں کو بھی بلا لیا جو کہ اصل میں قاتورہ قبیلے کے نام سے یمن میں اونٹ چرانے کا کام کیا کرتے تھے. تو اب اس کعبہ کے پاس دو قبیلے بس گئے، پہلا قبیلہ جرہم قبیلہ، دوسرا قبیلہ قاتورہ قبیلہ. اب سوچنے والے یہ سوچیں گے کہ یہاں پر اسماعیل علیہ السلام بھی تو تھے، ان کا قبیلہ بھی بس تھا، لیکن قبیلے تعداد کی وجہ سے بستے ہیں، کوانٹٹی میں بسائے جاتے ہیں. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں تعداد میں گنتی میں بہت تھوڑی تھیں، تو وہ جرہم قبیلے کے ساتھ ہی رہتی رہیں اور اللہ کا کام، اللہ کا پیغام پہنچانے کا کام کرتی رہیں. اب یہاں نوٹ کرنے والی بہت امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے کوئی نبی نہیں آیا. ان کے بیٹے ضرور کعبہ کے محافظ بنے، لیکن ان میں سے کوئی بھی اللہ کا نبی نہیں تھا. جبکہ اسماعیل علیہ السلام کے چھوٹے بھائی اسحاق علیہ السلام کی نسل سے نبوت کا سلسلہ چلتا رہا. جیسے اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب علیہ السلام، پھر ان کے بیٹے یوسف علیہ السلام. لیکن اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے یہ سلسلہ بالکل رک گیا، کوئی نبی نہیں آیا. قرآن مجید میں اسحاق علیہ السلام کی نسل سے چلنے والے سلسلے کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بنو اسرائیل کے نام سے مینشن کیا ہے. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو اے بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد. اسرائیل سے مراد کیا ہے؟ اس پر اتفاق ہے، اجماع ہے، حضرت یعقوب کا یہ لقب ہے. رحیق المختوم کے پیج نمبر 62 پر یہ مینشن ہے کہ دھیرے دھیرے کعبہ کے آس پاس کی آبادی بڑھتی چلی گئی اور اسماعیل علیہ السلام کی نسلیں یہاں سے وہاں روزگار کی تلاش میں نکلتے چلے گئے. بس کچھ گنے چنے اسماعیل علیہ السلام کی قوم کے لوگ. اچھا، صرف ابراہیم علیہ السلام کے بعد جو پروفٹ بنے وہ اسماعیل علیہ السلام تھے، ان کے بعد کوئی بھی پروفٹ نہیں آئے. اور ادھر یعقوب علیہ السلام کے جو فادر تھے اسحاق علیہ السلام، ان سے برابر میں پروفٹ کا سلسلہ چل رہا تھا، ہے نا. کعبہ کے پاس رہ گئے تھے، لیکن وہ بھی صرف ایک ریلیجس فگر ہیڈز تھے. ان کے پاس کوئی پاور نہیں تھی، کوئی اتھارٹی نہیں تھی. ساری کی ساری اتھارٹی صرف دو قبیلوں کے پاس تھی. اور وہ دو قبیلے کون تھے؟ ارے بولیے بھائی، جرہم اور قاتورہ. اب یہ دونوں قبیلے اپنے حساب سے کعبوں کو مینج کیا کرتے، اور اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے ہاتھوں سے وہ ساری پاور، کعبہ کی سرداری نکل کر جرہم اور قاتورہ قبیلے کے ہاتھ میں چلی گئی. اب بڑھتے ہیں اپنے اگلے سوال کی طرف کہ وہ کون سا خوشبو کا سفر تھا جس نے مکہ کو امیر کر دیا. ساتھیوں، سورج ڈھلنے والا ہے.
हम यहीं पड़ाव डालेंगे। जी बेहतर, लोबान ऊंटों से उतार लो। रहीकुल मखतूम के पेज नंबर 64 पर मेंशन है कि करीब 2000 सालों तक जुरहम कबीला यहाँ राज करता मुझे भी रहा। इसकी लेकिन बहुत सारे पसंद स्कॉलर्स का है। ये मानना है कि ये 2000 एक आइडिया देने के लिए एक फिगरेटिव नंबर है। असल में आप ये कह सकते हैं कि कई सौ सालों तक वो यहाँ राज करते रहे और इन कई सौ सालों में इन लोगों के हाथ एक बहुत बड़ा राज लग गया, एक ऐसा राज जिसने इनको अमीर बना दिया। ये था असल में खुशबू के कारोबार का रास्ता, जिसे अंग्रेजी में फ्रैंकिनसेंस रूट कहा जाता है। फ्रैंकिनसेंस बस पेड़ का एक गूंद है, मर भी वही है। अगर आप फ्रैंकिनसेंस को कोयले पर रखें तो पुराने लोग इसकी खुशबू को धरती पर खुदा के होने का सबूत मानते थे। इतिहासकार इस मिस्ट्री को लेकर उलझन में रहे हैं। लोबान, जो आजकल बहुत आम तौर पर नज़र आ जाता है, उस ज़माने में इसकी कीमत सोने से भी ज़्यादा थी, क्योंकि ये हर जगह पाया नहीं जाता था। साउथ अरेबिया के यमन और ओमान के पहाड़ों में मिलता था। रोम के बड़े बड़े टेम्पल्स, इजिप्ट के पैलेसेस, बिजेंटीन एम्पायर, हर जगह इस लोबान की खुशबू की कीमत सोने से भी ज़्यादा कीमती थी, क्योंकि उनकी इबादत गाहें, उनके फ्यूनरल्स, ये सब लोबान की खुशबू के बगैर अधूरे माने जाते थे। एक अंदाजे के मुताबिक आज भी रोम के कैथोलिक चर्च हर साल लगभग 50 मीट्रिक टन लोबान इस्तेमाल करते हैं। अब स्क्रीन पर इस मैप को देखिए। यहाँ जो नीचे राइट साइड पर आप ग्रीन एरिया देख रहे हैं, ये है यमन और ओमान के वो इलाके जहाँ के पहाड़ों में लोबान पैदा होता था। और ये जो येलो लाइन नीचे से शुरू होकर ऊपर तक जा रही है, ये है फ्रैंकिनसेंस रूट, यानी खुशबू का गोल्डन हाईवे। तो पूरा सिस्टम कुछ यूं था कि यमन से, ओमान से ये सारा लोबान ऊँटों के ऊपर लटके आता और फिर ये काफिले 100 ऊँटों की तादाद में लोबान लेकर निकलते और बेजेंटीन एम्पायर तक का सफ़र करते। अब ये सफ़र बहुत लंबे और थका देने वाले हुआ करते थे, तो उनको रुकने के लिए भी कोई जगह चाहिए थी जहाँ वो आराम कर सकें, अपनी ऊँटों को पानी पिला सकें, थोड़ी कमर सीधी कर सकें। सफ़र ने बुरी तरह थका दिया है, ऊँटों का भी बुरा हाल है। कुछ देर की बात है बस। काबा ज्यादा दूर नहीं, वहाँ जमजम का ठंडा पानी और आराम के लिए महफूज जगह दोनों मिल जाएंगी। चलो तेजी से आगे बढ़ो, सूरज ढलने से पहले हमें जमजम के कुएं के पास पहुंचना है। मक्का यानी ये काबा बीच में पड़ता है और अरेबिया के इस पूरे इलाके में सिर्फ काबा ही एक ऐसी जगह थी जहाँ पर जमजम का ठंडा पानी मौजूद था। आसपास छोटे मोटे कुएं थे, लेकिन उसमें पानी सीजनल आता था, कभी आया कभी नहीं आया, लेकिन जमजम का पानी हर वक्त बहता रहता था। आज भी उसी स्पीड से, उसी क्वांटिटी में बह रहा है जैसे हज़ारों साल पहले बहता था। तो ये लोग जमजम के पानी के पास रुकते, पानी पीते, आराम करते और वहाँ पर अल्लाह की इबादत का मैसेज भी सुनते। मुझे एक अल्लाह वाली बात समझ नहीं आई। मुझे तो बिल्कुल ठीक लगी। जब उस एक अल्लाह ने दुनिया बनाई है तो क्यों हम किसी और की इबादत करें। कुछ लोग इस सफ़र में ईमान ले आते, एक अल्लाह की इबादत करने लगते और कुछ लोग बस यूं ही लौट जाते। पर यहाँ रुकने की वजह से हुआ ये कि काबा की मकबूलियत, उसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ती चली गई, क्योंकि पूरे अरेबिया में उस वक्त हर इंसान को अपनी जान का ख़तरा लगा रहता। ये बिल्कुल ऐसे जैसे आज आप हाईवे पे निकल जाइए करोड़ों लाखों का सामान लेकर, तो आपको भी हर वक्त खटका लगा रहेगा कि पता नहीं कब लूट मार हो जाए। पर क्योंकि मक्का अल्लाह का घर था, वहाँ बैतुल्ला वाले लोग रहते थे, ईमान वाले लोग रहते थे, तो वो किसी को परेशान नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने काबा को एक रेस्टिंग प्लेस बना दिया, सबके आराम की जगह बना दिया। अब इन सौदागरों के आने से, क्योंकि ये अलग अलग मुल्कों से आते थे, अलग अलग कल्चर से आते थे, तो ये अपने साथ खाने पीने का और दूसरी ज़रूरतों का सामान भी लेके आते। अब जहाँ 4 लोग जमा होते हैं वहाँ बाज़ार भी लग जाता है, तो यहाँ पर छोटा मोटा खरीदो फरोख्त का बाजार लगने लगा। ये मछलियाँ देखो, एकदम ताज़ी हैं। वाह क्या बात है, हमें कुछ खजूर और आलू चाहिए। हाँ, ये सौदा तो पक्का है। ये कपड़ा चीन में हाथ से बुना गया था। इसे बनाने में पूरे 2 साल लगे हैं। और इस तरह अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की उस दुआ को कबूल कर दिया जो उन्होंने काबा को बनाते वक्त मांगी थी। और जब इब्राहिम ने दुआ की कि ऐ परवरदिगार, इस जगह को अमन का शहर बना और इसके रहने वालों में से जो अल्लाह पर और रोज़े आखिर पर ईमान लाएं, उनके खाने को मेवे अता फरमा, तो अल्लाह ने फरमाया कि जो काफिर होगा मैं उसको भी कुछ मुद्दत तक सामान्य जिंदगी दूंगा, मगर फिर उसको अज़ाब दोज़ख के भुगतने के लिए मजबूर कर दूंगा और वो बुरी जगह है।
تو دیکھا آپ نے کس خوبصورتی سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی دعا کو پورا کر دیا۔ شروع میں تو یہاں سب کچھ صحیح رہا۔ جرہم قبیلے کا وہی ایٹیٹیوڈ تھا کہ رحیمن کھڑا بازار میں مانگے سب کی خیر، کاہو سے نہ دوستی کاہو سے نہ بیر، یعنی وہ لوگوں کی مدد کرتے، لوگوں کی ہیلپ کرتے اور اس کے عوض ان کے دل میں کوئی لالچ نہیں تھا۔ پر جیسے جیسے وقت گزرتا چلا گیا، پیڑھیاں بدلتی چلی گئیں، ان لوگوں نے کعبہ کو ایک ٹول پلازا بنا دیا اور پھر یہ آنے جانے والے لوگوں سے یہاں پر ٹیکس وصولنے لگے۔ اب سے سب مسافروں کو جرہم اور قاتورہ قبیلے کو محصول دینا ہوگا۔ تعجب ہے، یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ بات تو کبھی سنی نہیں۔ تاکہ ہم آپ کی خدمت اور بہتر طریقے سے کر سکیں۔ اگر آپ کو محصول دینا منظور نہیں تو آپ کوئی اور راستہ بھی چن سکتے ہیں۔ یہ بات کچھ صحیح نہیں لگتی۔ کوئی بات نہیں فرمان، محصول دینا ہماری مجبوری ہے۔ اور کیونکہ پورے سال سوداگروں کا آنا اور جانا لگا رہتا تھا تو دیکھتے ہی دیکھتے یہ کعبہ والے بے انتہا امیر ہو گئے۔ اب کہتے ہیں نا کہ جہاں پیسہ آتا ہے وہاں پرابلمز بھی آتی ہیں۔ جرہم اور قاتورہ قبیلے کے بیچ پرابلمز آنے لگیں، ان دونوں میں ایک سول وار چھڑ گئی اور آخر کار یہ فیصلہ ہوا کہ جرہم قبیلہ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کرے گا جو اوپر کی طرف سے آتے ہیں، یعنی جو قافلے پیٹرا اور غازہ سے لوبان بیچ کر پیسے کما کر واپس لوٹتے ہیں وہ ان لوگوں سے ٹیکس وصول کریں گے، اور قاتورہ قبیلہ نیچے جانے والے سوداگروں سے ٹیکس وصول کریں گے، یعنی وہ قافلے جو یمن سے عمان سے لوبان لے کر غازہ کی طرف جاتے تھے اپنا سامان اپنا لوبان بیچنے کے لیے۔ تو یہ آج کے ٹول ٹیکس سسٹم جیسا تھا کہ آپ کو جانا ہے تب بھی پیسے دینے ہیں، آپ کو آنا ہے تب بھی پیسے دینے ہیں۔ رحیق المختوم کے پیج نمبر 67 پر یہ بات مینشن ہے کہ وہ لوگ تقریباً 10% ٹیکس وصول کیا کرتے تھے، یعنی 10% جانے پر ٹیکس، 10% آنے پر ٹیکس، اور اس طرح اللہ کا گھر کعبہ دو حصوں میں بٹ گیا۔ وہ جو توحید کا مرکز تھا، ساری دنیا کے لیے امن کا پیغام تھا، اس جگہ کو اب دو کزنز قبیلے چلا رہے تھے۔ لیکن ہسٹورینز کے مطابق یہ پارٹنرشپ زیادہ دن تک چل نہیں پائی۔ ان لوگوں کے بیچ اتنی زیادہ ٹینشن بڑھ گئی کہ پھر جرہم اور قاتورہ قبیلے اچھا، اس میں جو ابراہیم علیہ السلام کی نسل تھی وہ جب ادھر ادھر ہو گئی تو پھر اس کے بعد جو باقی یہاں پہ جو 2 قبیلے بچے تھے صرف وہی بچے تھے، یا پھر ابراہیم علیہ السلام کی اور بھی نسلیں وہاں پہ تھی اس ٹائم پہ؟ پلیز آپ لوگ کمنٹ میں ضرور بتانا۔ کے بیچ ایک بہت زبردست جنگ ہوئی۔ جس جنگ میں جرہم قبیلے نے قاتورہ قبیلے کو ہرا دیا اور انہیں مکہ کی اس وادی سے باہر نکال دیا، اور پورا کا پورا کنٹرول جرہم قبیلے کے پاس آ گیا۔ اب آنے اور جانے دونوں طرف کا ٹیکس جرہم قبیلے والے ہی وصول کرتے۔ دھیرے 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 وقت کا پہیہ گھومتا رہا، جرہم قبیلے کی کچھ نسلیں بدلتی چلی گئیں اور ان کے اندر اتنا زیادہ کرپشن پیدا ہو گیا کہ اب یہ حج کرنے والے حاجیوں سے بھی پیسہ وصولنے لگے، زمزم کے پانی پلانے کا بھی یہ پیسہ لینے لگے۔ یہ غلط ہے، پانی سے پیسہ بنایا جا رہا ہے۔ زمزم کے پانی کا پیسہ دینا ہوگا، یہ بات منظور نہیں۔ یہ اللہ کا پانی ہے، جرہم کی ملکیت نہیں۔ ساری چیزوں کا پیسہ لینا ہے۔ زمزم کے پانی پلانے کی اجرت پر کچھ لوگوں کو اعتراض ہے۔ تو نہ پیئیں پانی، کہہ دو اپنا کنواں خود کھود لیں۔ اور اس طرح کی باتوں سے آس پاس کے قبیلے بہت زیادہ پریشان تھے، لیکن کیونکہ جرہم پہلے سے بہت زیادہ اسٹیبلش تھے، بہت بڑا ان کا قبیلہ تھا، تو باقی کے قبیلے ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو پاتے تھے۔ دھیرے 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 اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کا جو ابراہیم علیہ السلام نے انہیں سکھایا تھا اس کا انہوں نے مذاق بنا کر رکھ دیا، ایک پیسہ ایک بزنس کی چیز بنا کے رکھ دیا۔ لیکن جرہم قبیلے کا یہ سب سے بڑا گناہ نہیں تھا، ان کا سب سے بڑا گناہ تھا کعبہ کی بے ادبی۔ ہسٹری کے پنوں میں ایک ایسا واقعہ درج ہے جسے سن کر آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ جرہم قبیلے میں 2 عاشق رہا کرتے تھے، عیساف اور نائلہ۔ کھلے عام محبت کرنا، اپنی خوبصورتی کا دکھاوا کرنا، کہیں بھی کسی بھی جگہ پر ذلیل حرکتیں کرنا ان کے لیے عام بات تھی، اور ان کا یہ رویہ پورے جرہم قبیلے میں مشہور تھا۔ وہ دیکھیے، نکل پڑی عاشقوں کی ٹولی پھر سے۔ کمبختوں کو نہ موت آتی ہے نہ شرم، موت آئے ہمارے دشمنوں کو۔
اور ایک دن یہ دونوں اپنی ہوس میں، اپنی ناپاک محبت میں اتنے زیادہ چور ہو گئے کہ انہوں نے اللہ کے گھر کی بھی عزت نہیں رکھی۔ وہ حج کا مہینہ تھا، لوگ طواف میں مشغول تھے اور رات کے کسی اندھیرے میں کعبہ کے اندر عیسیٰ اور نائلہ چپکے سے اندر چلے گئے۔ اس رات آسمان کا جی چاہا کہ وہ پھٹ پڑے، لیکن وہ گرج کر رہ گئے۔ صبح جب دروازے کھولے گئے تو لوگ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ وہاں پتھر کے 2 بت کھڑے ہوئے تھے۔ دیکھو انہیں، اللہ نے سچ مچ انہیں پتھر بنا دیا ہے۔ ان لوگوں نے حد کر رکھی تھی۔ جرہم قبیلے والے سمجھ گئے کہ یہ اللہ کی طرف سے ایک وارننگ ہے۔ ان لوگوں نے ان دونوں بتوں کو اٹھا کر زمزم کے پانی کے پاس رکھ دیا تاکہ لوگ ان سے عبرت لے سکیں۔ دھیرے 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 گزرتے وقت کے ساتھ شیطان نے اپنا وسوسہ پھیلانا شروع کر دیا۔ اس نے ان لوگوں کو کہنا شروع کر دیا کہ ارے یہ تو عشق کے دیوتا ہیں، محبت تو عیسیٰ اور نائلہ کی طرح کی جاتی ہے۔ اور پھر کچھ صدیوں کے بعد لوگ عیسیٰ اور نائلہ کی پوجا کرنے لگے، انہیں عشق کی دیوی اور دیوتا ماننے لگے۔ اے عشق کی دیوی، مجھے بھی میری محبت دلوا دے، میری منت پوری کر دے۔ اب یہ بات سننے میں بڑی انکامن لگتی ہوگی آپ کو، لیکن یہ ہمارے معاشرے میں بہت عام ہے۔ جیسے مثال کے طور پہ ہم گانا سنتے ہیں اور اس میں سنگر بڑے آرام سے کہتا ہے کہ مانگ رہا ہوں جو میرا ہے، جاتا کیا تیرا ہے، میں نے کون سی تجھ سے جنت مانگ لی ہے۔ تو کیونکہ ہمارے لیے بہت کامن ہے، بہت عام بات ہے، اسی طرح عیسیٰ اور نائلہ کو پوجنا اس زمانے میں بالکل عام بات تھی۔ تو جیسا میں نے کہا کہ بہت سارے قبیلے آس پاس تھے، بہت زیادہ کمزور تھے، ان کے خلاف کھڑے نہیں ہو پاتے تھے، تو 2 قبیلوں نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ مل کر ان جرہم قبیلے والوں کا مقابلہ کریں گے۔ آپ بکر قبیلے کے سردار ہیں، اسی لیے ہم آپ کے پاس آئے ہیں۔ قزاحہ قبیلے کو آپ کی مدد، آپ کا ساتھ چاہیے۔ اب پانی سر سے اوپر ہو چکا ہے، میری رائے یہ ہے کہ آپ اور ہم ساتھ مل کر جرہم پر حملہ کریں۔ کیا آپ اللہ کے گھر کی خاطر، اس کی توحید کی خاطر ہمارا ساتھ دیں گے؟ اللہ کی توحید کے لیے میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ یہ 2 قبیلے تھے، بنو قزاحہ اور بنو بکر۔ ان دونوں قبیلوں نے مل کر جرہم قبیلے کے اوپر حملہ کر دیا۔ یہ جنگ کا سلسلہ کچھ دنوں تک چلتا رہا۔ جرہم قبیلے والے سمجھ گئے کہ اب ہمارا جیتنا آسان نہیں، ان کی ہار انہیں صاف نظر آنے لگی۔ ہمارا قبیلہ بری طرح سے ہار رہا ہے، شاید 1-2 دن میں وہ سرحدیں توڑ کر ہمارے گھروں میں گھس آئیں گے۔ یہ ہمارے گھروں تک گھس آئے ہیں، اب سمجھداری اسی میں ہے کہ یہاں سے نکل جائیں۔ مگر اس سے پہلے ایک کام کرنا ہوگا جس سے یہ خود یہاں سے بھاگ جائیں۔ جرہم قبیلے والوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم مکہ کے پانی کو دفن کر دیں گے، نہ پانی ہوگا اور نہ ہی یہاں پر قزاحہ قبیلے والے رکیں گے، وہ اپنے آپ کچھ دنوں بعد یہاں سے بھاگ جائیں گے۔ وہ رات شاید کالی سیاہ تھی جس رات ان لوگوں نے اندھیرے میں اپنا سارا مال، سونا چاندی، ساری قیمتی چیزیں زمزم کے کنویں میں ڈال دیں۔ ان ساری چیزوں میں 3 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہیں جو ہم آگے سیرت النبی میں جا کر پڑھیں گے۔ پہلی چیز تھی 2 سونے کے ہرن، دوسری چیز تھی یہ کعبہ کی تلواریں، اور تیسری چیز تھی حجر اسود۔ اس کے علاوہ اور بھی جو مال وال تھا ان لوگوں نے وہ سب اس کنویں کے اندر ڈالا اور کنویں کو اس طرح سے پاٹ دیا کہ جیسے اس کا نام و نشان وہاں سے غائب ہو گیا ہو۔ قزاحہ قبیلہ، بنو بکر قبیلہ جب یہاں آئے تو وہ حیران ہو گئے یہ دیکھ کر کہ وہاں پانی موجود ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ہر جگہ ڈھونڈا، سب جگہ تلاش کی، لیکن وہاں کہیں پانی نظر نہیں آیا۔ مہینوں ہو گئے، میں حیران ہوں کہ زمزم کا کنواں زمین نگل گئی یا آسمان؟ زمزم کے پانی کے بغیر یہاں رہنا مشکل ہوگا، میرے خیال میں ہمیں یہ جگہ چھوڑ دینی چاہیے۔ یہ ہماری بہت بڑی بھول ہوگی، یہ اللہ کا گھر ہے، وہ اس جگہ کو سنبھال لے گا۔ اس بات پر آپ اور غور کر لیجئے، زمزم کے پانی کے بغیر یہاں کوئی زندگی نہیں۔ اس کے باوجود بھی بنو قزاحہ اور بنو بکر مکہ چھوڑ کر نہیں گئے،
کیونکہ جیسا میں پہلے ہی منشن کر چکا ہوں کہ آس پاس کچھ علاقے ایسے تھے جہاں چھوٹے موٹے کنویں تھے جہاں پر سیزنل پانی آیا کرتا تھا. اس کے علاوہ بارش ہوتی تھی تو اس سے پانی جمع ہو جایا کرتا تھا. تو پانی کم تو تھا لیکن اس سے زیادہ امپورٹنٹ تھا لوبان کے کاروبار کا وہ روٹ جس سے پیسہ آیا کرتا تھا. اور قزاح قبیلے والوں کو اس بات کا پورا یقین تھا کہ جس نے کعبہ بنایا ہے وہی اس پورے مکہ کو سنبھال لے گا. تو وہ ادھر ادھر کے علاقوں سے لایا ہوا پانی اپنے پاس جمے ہوئے پانی سے سوداگروں کی خدمت کیا کرتے اور ان سے ٹیکس وصول لیا کرتے. اس بیچ میں ان کی کوششیں چلتی رہیں زمزم کے پانی کو ڈھونڈنے کی، لیکن گزرتی نسلوں کے ساتھ زمزم کا پانی بالکل غائب ہو گیا، کسی کو ملا ہی نہیں. اور وقت کے ساتھ زمزم کا پانی ایک داستان بن گیا، ایک ایسی کہانی بن گیا جو بوڑھے لوگ اپنے بچوں کو سنایا کرتے. میرے پردادا کے دادا بتاتے تھے کہ زمزم کا پانی ہر وقت بہتا رہتا تھا، ٹھنڈا میٹھا. لیکن عمرو بن حارث بن مزاز جرہمی نے خانہ کعبہ کے کتنے دونوں سال تک کی کہانی اور بن اس گیا. کے کونے میں لگا ہوا پتھر حجر اسود نکال کر زمزم کے کنویں میں دفن کر دیا اور اپنے قبیلے بنو جرہم کو ساتھ لے کر یمن چلا گیا. تقریباً 300-350 سال گزر چکے تھے. مکہ کی وادی میں، مکہ کی ہوا میں لبیک اللہم لبیک کی تلبیہ گونج رہی تھی. ابھی تک مکہ اور کعبہ پر قزاح قبیلے کا کنٹرول تھا اور ان کا نیا سردار عمرو ابن لوہے تھا. اب اس نام کو بہت غور سے سنیے گا، عمرو ابن لوہے، کیونکہ یہی وہ پہلا انسان تھا جو کعبہ کے اندر پہلا بت لے کر آیا. وہاں کا سب سے بڑا بت عمرو ابن لوہے. ہماری دعا کو اللہ تک پہنچا دے. ہبل کی شان سلامت رہے. عمرو ابن لوہے واز اے گڈ مین. وہ ایک اچھا آدمی تھا. وہ لوگوں کی مدد کرتا تھا، اپنے قبیلے والوں کا دھیان رکھتا تھا، بزنس کو بڑھانے کے نئے نئے طریقے سوچا کرتا اور کاروبار کے سلسلے میں اکثر سفر میں رہا کرتا. اور انہی سفروں کے دوران جب وہ ایک بار شام یعنی سیریا میں تھا تو اس نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ چھوٹے چھوٹے بتوں کے آگے اپنے سر جھکاتے ہیں. وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا. اس نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا معاملہ ہے؟ میں حیران ہوں، آپ اتنے کامیاب مال و دولت والے ہو کر ان پتھروں کے آگے سر کیوں جھکاتے ہیں؟ یہ بات میری کچھ سمجھ میں نہیں آئی. یہ ہمارے مددگار ہیں، انہی کے ذریعے ہم اپنی بات اللہ تک پہنچاتے ہیں. اور ہم اس قابل نہیں کہ اس سے سیدھے بات کر سکیں. قاضی سے پہلے وکیل کی ضرورت ہوتی ہے میرے دوست. لیکن اللہ تو ایک ہی ہے نا، اور ہمیں اسی سے مانگنا چاہیے. عمرو کے وہ ایک اللہ والے جواب پر وہ سب لوگ ہنس دیے. ان لوگوں نے اس سے کہا کہ بے شک وہ اللہ ایک ہے جو سب کو چلاتا ہے، پر کیونکہ اس کے اوپر ساری دنیا کا بوجھ پڑا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہم اتنے ناپاک ہیں، اتنے گندے ہیں، اتنے گناہگار ہیں کہ ہم اس سے ڈائریکٹ بات نہیں کر سکتے. اس وجہ سے ہم نے ان چھوٹے چھوٹے بتوں کو اپنا وزیر چن رکھا ہے، اپنا میسنجر چن رکھا ہے. یہ لوگ اس ایک اللہ کے پاس ہماری سفارش لگاتے ہیں اور ہمارے کام بنواتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارا نام ساری دنیا میں ہے. اوہ، اب سمجھا آپ کی کامیابی کا راز. سیریا کے سوداگروں کی یہ بات سن کر عمرو ابن لوہے کمتری کا شکار ہو گیا، یعنی انفیریورٹی کمپلیکس کا شکار ہو گیا. اسے لگا یہ مکہ والوں سے زیادہ ڈیولپڈ ہیں، مکہ والوں سے زیادہ کاروبار جانتے ہیں، سمجھدار ہیں، تو یعنی ان کا یہ طریقہ بھی بالکل صحیح ہوگا. آپ کی بات نے میرے دل اور دماغ کو روشن کر دیا ہے. کیا آپ مجھے بھی ایک مددگار دے سکتے ہیں تاکہ مکہ بھی خوشحال ہو سکے؟ کیوں نہیں، تمہارے لیے جان بھی حاضر ہے. بہت شکریہ اس عزت کے لیے. بالکل اسی طرح سے اس نے بھی ان کے کلچر کو ایکسیپٹ کر لیا، یہ سوچ کر کہ اس سے مکہ اور زیادہ کامیاب ہوگا اور ان کا بزنس اور بڑا ہو جائے گا. اور پھر اگلے دن صبح وہ ایک بڑا بت اپنے قافلے کے ساتھ لے کر مکہ کی طرف چل پڑا. اس کے چہرے پر ایک نئی چمک تھی، ایک الگ مسکان تھی. عمرو کو اندازہ نہیں تھا کہ وہ اپنے ساتھ مکہ کی تقدیر لے کر چل رہا ہے. کئی دنوں کے لمبے سفر کے بعد جب وہ مکہ واپس پہنچا تو اس نے اپنے لوگوں کو بتایا کہ وہ بہت دور سیریا سے بت لے آیا ہے اور یہ بت ان کی کامیابی کا راز بنیں گے. اب کیونکہ یہ لوگوں کی فلاح کے لیے کام کرتا تھا، بہت زیادہ جنرس انسان تھا، تو ان لوگوں نے اس کی بات کو ایکسیپٹ کر لیا اور اس طرح
काबा के अंदर सबसे पहला बुत अम्र इब्न लूहे ने रख दिया। ए हुबल, हमारी दुआओं का वसीला बन। ए हुबल, बच्चे भूख से मर रहे हैं। अच्छा। रहम कर, रहम। हमारी दुआ को अल्लाह तक पहुंचा दे। हुबल की शान सलामत रहे। और इस शिर्क को आम करने के लिए अम्र इब्न लूहे ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सिखाई तलबिया को भी चेंज कर दिया, जहां लोग कहते थे लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक, लब्बैक ला शरीक लक लब्बैक, यानी अल्लाह मैं आपके साथ किसी को पार्टनर नहीं समझता, न ही किसी को पार्टनर रखता हूँ। अब इस तलबिया के अंदर एक नई चीज़ ऐड हो गई। वो चीज़ क्या थी कि अल्लाह मैं आपको किसी और के साथ शरीक नहीं करता। ऐ अल्लाह, तेरा कोई साझीदार नहीं सिवाय उनके जो तेरे ही गुलाम हैं। तू अपने वसीलों का भी मालिक है और उनकी हर चीज़ का भी। और बस इस तरह पूरे अरेबिया के अंदर शिर्क फैल गया। धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ हर कबीला अपना एक नया बुत ले आया और इस तरह काबा के अंदर 360 बुतों को रख दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हमें मिलती है जिसमें उन्होंने बताया कि उन्होंने ख्वाब में अम्र इब्न लूहे को देखा जो जहन्नम की आग में अपनी इंटेस्टाइन को, अपनी आंतों को घसीट रहा था। अगर आप बुत परस्ती के इस पूरे सिस्टम को और डिटेल में समझना चाहते हैं तो आप मेरे पेज पर जाकर सूरह कुरैश वाली वीडियो देख सकते हैं, जिसमें हमने कुरान की आयतों के साथ ये पूरा मामला समझा है कि कैसे ये लोग बुतों के ऊपर डिपेंडेंट हो गए, उनसे इनका कारोबार, इनकी ज़िंदगियां चलने लगी। अब समझते हैं कि सीरतुन नबी के इस एपिसोड से हमें क्या लर्निंग्स मिलती हैं, क्या टेक अवेज मिलते हैं, क्या सबक हासिल होते हैं। सबसे पहला लेसन है द कमोडिफिकेशन ऑफ द सीक्रेट, यानी जब आप अल्लाह सुब्हानहू तआला के काम को एक कमर्शियल बिजनेस बना लेते हैं तब इस तरह के अज़ाब आप पर आ जाते हैं। जैसे जुर्हम कबीले ने क्या किया, उनको काबा की ज़िम्मेदारी दी गई थी। उन्हें चाहिए था कि हाजियों के साथ इज़्ज़त से पेश आते, उनके साथ अच्छा मामला रखते और जो जायज़ उनके बनते थे पैसे वो ले लिया करते, जो भी उनकी सर्विस के पैसे हुआ करते थे। लेकिन वो बदसलूकी करने लगे, बदतमीज़ी करने लगे, उन्हें धोखा देने लगे। अब यहाँ पर उन लोगों की बात नहीं हो रही जो कुरान पढ़ाते हैं या हदीस पढ़ाते हैं या फिर मस्जिदों में इमाम हैं। यहाँ बात हो रही है उन लोगों की जिन्होंने दीन को कमर्शलाइज कर दिया है, यानी तावीज़ बेचना, चिराग बेचना, अल्लाह के कलाम को नज़र उतारने का तरीक़ा बताकर बेचना और उसके एवज में पैसे लेना। दोस्तों ये देखिए, औलाद और माल बढ़ाने का चिराग, साथ ही साथ आयतुल कुर्सी की कटोरी। आज ही बुक करें। दूसरा है डिसेंसिटाइजेशन टू सिन। अब देखिए, शिर्क एक दिन में पैदा नहीं होता। सबसे पहले इंसान अपना अदब खोता है और फिर धीरे 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 गुजरते वक्त के साथ आप शिर्क में पूरी तरह से मुब्तला हो जाते हैं और इतने ज़्यादा मुब्तला हो जाते हैं कि फिर उसमें से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। वो आपकी ज़िंदगी के लिए आम बात हो जाती है। जैसे अभी क्रिसमस आने वाला है तो लोग कहेंगे मैरी क्रिसमस। इसका मतलब होता है कि मुबारक हो, अल्लाह को बेटा हुआ है। अस्तगफिरुल्लाह। अब जब अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले ही कह दिया कि लम यलिद वलम यूलद, ना उनका कोई बेटा है ना वो किसी के बेटे हैं, तो अब जब आप ये बात कहते हैं तो वो शिर्क की कैटेगरी में आ जाती है। तो जैसा हमने देखा कि कैसे अम्र इब्न लूहे बहुत ज़्यादा इम्प्रेस था सीरिया वालों से, बिल्कुल सेम एटीट्यूड आज हमारी ज़िंदगी में है। हम बड़े आराम से वेस्ट कल्चर को अपनाते हैं, वेस्ट के तरीक़ों को अपनाते हैं, ये सोचकर कि हम भी उतने ही कामयाब हो जाएंगे जितने कामयाब वो हैं। लेकिन असल में हमारा एटीट्यूड ये होना चाहिए कि हम दुनिया की हर टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करें, उसको मास्टर करें, लेकिन वो तौहीद और अल्लाह के हुक्म के बीच में नहीं आनी चाहिए। I never said Merry Christmas to anybody and I've never offended anybody. मैंने कभी किसी को मेरी क्रिसमस नहीं कहा और कभी किसी को बुरा भी नहीं लगा। मैंने असल में ये कहा, मैं दुआ करता हूँ कि अपनी फैमिली के साथ आपका वक्त बहुत अच्छा गुजरे। और दरअसल कुछ मौक़ों पर जिन लोगों के लिए मैंने दुआ की, उन्होंने पूछा तो तुम मेरी क्रिसमस क्यों नहीं बोलते? तब मैं खुलकर कहता हूँ क्योंकि मैं नहीं बोल सकता, क्योंकि मैं मानता हूँ कि जीसस अल्लाह के पैगंबर हैं, बेटे नहीं। बल्कि मुझे लगता है कि ये जीसस के खिलाफ एक बहुत बड़ा झूठ है। लेकिन अगर आप कभी इस पर बात करना चाहें तो हम कर सकते हैं। But if you ever want to talk about that, we can. Really, you believe that? Yeah, yep, I do. Yep, I love Jesus too much. It's making me not say it out of love for him. मिसाल के तौर पर
آج بہت سارے لوگ کامنٹس میں لکھتے ہیں آپ کی ہمت کیسے ہو رہی ہے اے آئی یوز کرنے کی، آپ اے آئی امیجز بناتے ہیں. میں ان لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ جائیے نعمان علی خان صاحب کو دیکھیے. یقین انسٹیٹیوٹ نے ایک پورا ریسرچ پیپر پبلش کیا ہے اے آئی کے یوز کے اوپر. اس کے علاوہ بہت سارے اسکالرز کہتے ہیں کہ ہمیں اے آئی کو ماسٹر کرنا. آئی ہوپ آپ سب نے ویڈیو پوری دیکھی ہوگی، اور اس ویڈیو میں اتنی زیادہ اچھی انفارمیشن دی گئی عرب میں اس ٹائم میں کیا ہوا تھا، کیسے ابراہیم علیہ السلام کی نسل جو کہ کعبہ کی رسپانسبلٹی سنبھالتی تھی ان کے ہاتھ سے وہ رسپانسبلٹی چلی گئی، اور 2 قبیلوں نے مکہ کی ایسی حالت کر دی اور کعبہ کو ایک بزنس کا ایٹماسفیئر بنا دیا. تو اس میں پوری انفارمیشن دی گئی ہے اس بارے میں، اور یہ آج کے ٹائم میں سب کو جاننا بہت ضروری ہے. اس میں جو سیکھنے والی جو بات بتائی گئی وہ سب سے پہلے یہ تھی کہ ایک دولت کے لیے، پیسوں کے لیے 2 قبیلے جو ساتھ میں آپس میں مل جل کر رہتے تھے، وہ پیسوں کی وجہ سے، دولت کی وجہ سے، اپنے لالچ کی وجہ سے آپس میں لڑ بیٹھے، صرف ان دولت کی وجہ. اور اس کے بعد جو جرہم قبیلہ تھا اس نے کاتورا قبیلہ ہے نا، تو اس کے ساتھ جنگ کی اور انہیں ہرا دیا، اور پھر وہ ان کو وہاں سے بھگا دیا. اور پھر انہوں نے پورا اکیلا راز کعبہ میں، حج کرنے والوں میں، یہاں تک کہ ٹیکسز لگائے، اور جتنا فائدہ اٹھا سکتے تھے اتنا انہوں نے فائدہ اٹھایا لوگوں سے، بنا مطلب کہ ٹیکس وصولنا، ان کو پریشان کرنا. تو ایک ہوتا ہے نا ایک چیز اس میں یہ سمجھ آئی کہ ہر ایک برائی کا انت ضرور ہوتا ہے. تو ویسے بھی یہ ایک برائی تھی، اور اس کا انت تو مجھے نہیں سمجھ آیا کہ ہوا کہ نہیں، کیونکہ جرہم قبیلے کے بعد جس نے اس چیز کو روکا تھا اس قبیلے نے بھی ٹیکس بند نہیں کیا تھا، وہ بھی ٹیکس لیتے تھے، بٹ تھوڑا وہ چیزیں کم ہو گئی تھی جو جرہم قبیلے والے کرتے تھے. اور اس میں جو 2 لورز کی بات جو میں نے اسٹارٹنگ میں بھی بولی تھی، تو مجھے یہ نہیں سمجھ آتا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو سزا دی، انہیں پتھر کا بنا دیا، لیکن لوگوں کے اندر اتنی جہالیت تھی، اتنے لوگ سوچ سے اتنے زیادہ کنزرو تھے کہ انہوں نے ان کی ہی پوجا مطلب ان کو ہی عبادت کرنے لگے، ان سے ہی مانگنے لگے. اور یہ اس ٹائم نہیں، آج بھی یہ چیزیں کہیں نہ کہیں ہوتی ہیں ایکسپیریمنٹلی. اگر میں دیکھوں تو ایک PK مووی آئی تھی نا، اس میں ایک پیڑ کے پاس ایک پتھر رکھ دیا تھا عامر خان نے، اور وہاں پہ لوگ پوجا کرنے لگے تھے. تو جب میں یہ ویڈیو دیکھ رہی تھی تو مجھے سیم ایز اٹ از وہی چیز سمجھ آئی. اور اس میں سیکنڈ یہ بتایا گیا کہ جو زمزم کا پانی تھا، لوگوں نے اسے اس لیے جرہم قبیلے والے نے انہیں اس لیے بند کر دیا تھا تاکہ وہ جو دوسرا قبیلہ تھا وہاں سے چلا جائے، کیونکہ پانی کے بنا تو کچھ بھی نہیں ہے. تو انہوں نے اس کو اسی لیے بند کر دیا تھا، اور اس میں بہت ساری چیزیں ڈالی تھی. اس میں 2 سونے کے ہرن اور کعبہ کے تلوار اور ایک اسود کا پتھر بھی ڈال دیا تھا. تو آپ لوگ یہ مجھے ضرور بتانا کہ کبھی ایسا کچھ انفارمیشن یا ایسی کوئی بات ہے کہ کہیں لکھی ہے جو کبھی ان فیوچر یہ ساری چیزیں کنویں سے باہر نکالی جا سکیں یا واپس کبھی آئیں. کیونکہ مطلب ایسا ظاہر سوال آیا ہے من میں، ایسا کچھ نہیں ہے. اور دوسری بات، اس میں جو 2 لورز تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے سزا دی، کیونکہ انہوں نے اتنا بڑا کام وہ بھی کعبہ شریف کے اندر کیا تھا. اور آج کے ٹائم میں بھی یہ میریکل ہونا تو وہ تو ایک دم ظاہر والی میریکل تھی، لیکن آج کے ٹائم میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ کیونکہ اب تو اس سے بھی زیادہ گناہ ہوتا ہے، اس سے بھی زیادہ شرک ہوتا ہے. تو کیا اللہ تعالیٰ اب یہ چیزیں نہیں دیکھتے ہیں، یا ان کا رسپانس نہیں کرتے، یا وہ کسی وقت کا ویٹ کر رہے ہیں؟ کچھ ایسا جو شاید ہم نہیں سمجھ پا رہے ہوں. ایز اے نان مسلم مجھے تو نہیں سمجھ آتی کہ اگر اس سمے گناہوں کی سزا مل جاتی تھی تو آج بھی تو کچھ گناہوں کی سزا یا گناہوں کی سزا ملنی چاہیے. تو ایک یہ چیز. اور دوسری اس میں بتایا گیا کہ جو پہلی مورتی لائی گئی، تو جو پہلی مورتی جس انسان نے لائی وہ انفلوئنس ہو کے لائی. اس میں سب سے اچھا اگزامپل دیا انفلوئنس ہونے کا، کہ وہ انسان بہت اچھا تھا، وہ ان کے کام بہت اچھے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے شرک کیا اور وہ ایک مورتی لے کے آ گئے، کعبہ میں رکھ دیا، اور انہوں نے
یہ کہا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کا پارٹنر نہیں بنا رہے، پر پھر بھی انہوں نے شرک کیا اور انہوں نے کہنے کے بعد بھی بنایا اور ان کے ساتھ اس مورتی کی عبادت کی. تو یہ ایک چیز ہے اور لوگوں نے اس کو ایز اٹ از مان لیا. تو اس سے جو مجھے سیکھ ملتی ہے وہ یہی ملتی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا انفلوئنسر یا کچھ ایسا انسان جو تمہاری لائف میں کچھ رول پلے کرتا ہے، ایک سوشل لائف میں اگر کوئی انسان رول پلے کرتا ہے تو اس کی بات مانی جائے گی، پھر وہاں لوگ نہیں سوچتے کہ صحیح ہے کہ غلط. تو یہ چیزیں سمجھ آئی. آئی ہوپ آپ سب کو بھی ویڈیو اچھی لگی ہوگی، اور اگر آپ سب کو ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو پہ. سائننگ آف.